الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ عز وجل تسہیل المصادر کا 5واں سبق ہم پڑھ چکے تھے۔ آج انشاءاللہ عز وجل 6واں سبق پڑھیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ 5واں سبق ہم پڑھ چکے تھے جو کہ ماضی قریب کے بیان میں تھا۔ ماضی قریب کسے کہتے تھے؟ ماضی قریب اس فعل کو کہتے تھے جس سے قریب کے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا ہونا سمجھا جائے، اور بنانے کا طریقہ کیا تھا کہ ماضی مطلق کے آخر میں ہا اور اس لگانے سے ماضی قریب بن جاتا تھا۔ آج انشاءاللہ عز وجل ماضی بعید کے تعلق سے پڑھیں گے۔ سبق نمبر 6 ماضی بعید کا بیان۔ سب سے پہلے مصنف علیہ الرحمہ ماضی بعید کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ ماضی بعید وہ ہے جس سے دور کے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا ہونا سمجھا جائے۔ ماضی بعید اسے کہیں گے جس سے دور کے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا ہونا سمجھا جائے گا، اسے کہیں گے ماضی بعید۔ اب ماضی بعید کس طرح بنائیں گے؟ مصنف لگے ہاتھ بیان کر رہے ہیں کہ ماضی مطلق کے آخر میں ہا بدھ بڑھا کر ماضی بعید بناتے ہیں۔ ماضی مطلق کے آخر میں ہا اور بدھ لگانے سے ماضی بعید بن جاتا ہے۔ جیسے مثال دیکھیں، پرورد سے پروردہ بدھ۔ پرورد یہ ماضی مطلق کا صیغہ ہے۔ جب پرورد کے آخر میں ہا اور بدھ بڑھایا گیا، ہا اور بدھ لگایا گیا تو پروردہ بدھ ہو گیا، جو کہ ماضی بعید کا صیغہ ہے۔ اردو میں ماضی بعید بنانے کے لیے ماضی مطلق کے آخر میں تھا لگاتے ہیں۔ دیکھیں یہاں سے مصنف رحمہ گردان بیان کر رہے ہیں ماضی بعید معروف کی۔ گردان ماضی بعید معروف سب سے پہلے صیغہ ہے، پھر فارسی ہے، پھر اس کا اردو میں ترجمہ ہے۔ پروردہ بدھ واحد غائب کا صیغہ ہے جس کا معنی ہے اس نے پالا تھا۔ پروردہ بدھ اس نے پالا تھا، واحد غائب۔ پروردہ بدند جمع غائب کا صیغہ ہے، انہوں نے پالا تھا۔ پروردہ بدند انہوں نے پالا تھا، جمع غائب۔ پروردہ بدی تو نے پالا تھا، واحد حاضر کا صیغہ۔ پروردہ بدی تو نے پالا تھا، واحد حاضر۔ پروردہ بدید تم نے پالا تھا، جمع حاضر۔ پروردہ بدید تم نے پالا تھا، یہ جمع حاضر کا صیغہ ہے۔ پروردہ بدم میں نے پالا تھا، واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ پروردہ بدم میں نے پالا تھا۔ پروردہ بدیم ہم نے پالا تھا، یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ پروردہ بدیم ہم نے پالا تھا۔ اب معروف کی گردان کے بعد مصنف علیہ الرحمہ مجہول کی گردان بیان کر رہے ہیں۔ گردان ماضی بعید مجہول صیغہ، سب سے پہلے صیغہ ہے، پھر فارسی ہے، پھر اردو میں ترجمہ ہے۔ سب سے پہلا جو صیغہ ہے واحد غائب کا وہ ہے پروردہ شدہ بدھ، وہ پالا گیا تھا۔ پروردہ شدہ بدھ واحد غائب کا صیغہ ہے جس کا معنی ہے وہ پالا گیا تھا، پروردہ شدہ بدھ۔ اس کے بعد ہے پروردہ شدہ بدند، وہ پالے گئے تھے، یہ جمع غائب کا صیغہ ہے۔ پروردہ شدہ بدند وہ پالے گئے تھے۔ پھر ہے پروردہ شدہ بدی تو پالا گیا تھا، یہ واحد حاضر کا صیغہ ہے۔ پروردہ شدہ بدی تو پالا گیا تھا۔ پروردہ شدہ بدید تم پالے گئے تھے، جمع حاضر کا صیغہ۔ پروردہ شدہ بدم میں پالا گیا تھا، واحد متکلم کا صیغہ۔ پروردہ شدہ بدم میں پالا گیا تھا۔ پروردہ شدہ بدیم جمع متکلم کا صیغہ، ہم پالے گئے تھے۔ پروردہ شدہ بدیم ہم پالے گئے تھے۔ اب یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ چند سوالات کر رہے ہیں، آئیے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے کہ ماضی بعید کی تعریف کرو۔ ماضی بعید کسے کہتے ہیں؟ مصنف علیہ الرحمہ اس کی تعریف پوچھ رہے ہیں۔ تو اس کی تعریف ہم نے کیا پڑھا؟ ماضی بعید اس فعل کو کہتے ہیں جس سے دور کے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا ہونا سمجھا جائے۔ ماضی بعید وہ فعل ہے جس سے دور کے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا ہونا سمجھا جائے۔ سوال نمبر 2 میں ہے ماضی بعید کیسے بنائی جاتی ہے؟ ماضی بعید بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ سوال کر رہے ہیں ماضی بعید بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ماضی مطلق کے آخر میں
ہا اور است لگا دیا جائے، یعنی ماضی مطلق کے آخر میں ہا اور بدھ، است نہیں بلکہ بدھ، ماضی مطلق کے آخر میں ہا اور بدھ لگا دیا جائے تو اس طرح ماضی بعید بن جاتا ہے۔ ماضی مطلق کے آخر میں ہا اور بدھ لگانے سے ماضی بعید کا صیغہ بن جاتا ہے۔ است لگاتے تھے تو قریب بنتا تھا، است کی جگہ میں بس بدھ لگانا ہے۔ ہا است لگاتے تھے تو ماضی قریب بن رہا تھا، اب ہا بدھ لگائیں گے تو ماضی بعید بن جائے گا۔ سوال نمبر 3، گفتہ بدم کیا صیغہ ہے؟ گفتہ بدم واحد متکلم کا صیغہ ہے، کیونکہ مصنف نے یہاں پہ ترجمہ نہیں پوچھا ہے، اس لیے اگر آپ ترجمہ نہیں لکھیں گے تو کوئی حرج نہیں ہوگا۔ گفتہ بدم یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہے میں نے کہا تھا۔ اس کے بعد ہے میں نوازا گیا تھا، اس کی فارسی بناؤ۔ میں نوازا گیا تھا، اس کی فارسی بنے گی، یعنی نوازنے کے لیے نواختن مصدر استعمال ہوتا ہے، تو میں نوازا گیا تھا اس کی فارسی بنے گی نواختہ شدہ بدم۔ میں نوازا گیا تھا، نواختہ شدہ بدم، میں نوازا گیا تھا۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 5 میں ستودہ شدہ بدید کیا صیغہ ہے؟ ستودہ شدہ بدید یہ جمع حاضر کا صیغہ ہے۔ ستودہ شدہ بدید جمع حاضر کا صیغہ ہے، جس کا معنی ہے تم تعریف کیے گئے تھے۔ نمبر 6، نرسیدہ بودی کا ترجمہ کرو۔ نرسیدہ بودی کا ترجمہ ہے تو نہیں پہنچا تھا۔ نرسیدہ بودی تو نہیں پہنچا تھا۔ سوال نمبر 7، تم نہیں بھاگے تھے، اس کی فارسی بناؤ۔ تم نہیں بھاگے تھے، بھاگنے کے لیے گریختن استعمال ہوتا ہے، تم نہیں بھاگے تھے، اس کی فارسی ہوگی نگریختہ بدید۔ نگریختہ بدید تم نہیں بھاگے تھے، نگریختہ بدید۔ سوال نمبر 8 میں ہے آوردہ شدہ بدن کیا صیغہ ہے؟ معنی ترجمہ بتاؤ۔ آوردہ شدہ بدن یہ جمع غائب کا صیغہ ہے۔ آوردہ شدہ بدن جمع غائب کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہے وہ لائے گئے تھے۔ آوردہ شدہ بدن وہ لائے گئے تھے، جمع غائب کا صیغہ ہے۔ اب یہاں سے چند مصادر بیان کر رہے ہیں اور ان کا ترجمہ بیان کر رہے ہیں۔ اندوختن معنی ہے جمع کرنا، اندوختن مصدر ہے، اندوختن یعنی جمع کرنا۔ اس کے بعد ہے پرسیدن، پرسیدن مصدر کا معنی ہے پوچھنا، سوال کرنا، پرسیدن پوچھنا۔ اس کے بعد خندیدن مصدر کا معنی ہے ہنسنا، خندیدن یعنی ہنسنا۔ اس کے بعد ہے درخشیدن، درخشیدن کا معنی ہے چمکنا، درخشیدن چمکنا۔ سپردن کا معنی ہے سونپنا، سپردن سونپنا۔ فہمیدن کا معنی ہے سمجھنا۔ اندوختن جمع کرنا، پرسیدن پوچھنا، خندیدن ہنسنا، درخشیدن چمکنا، سپردن سونپنا، فہمیدن سمجھنا۔ اب یہاں سے چند جملے دے رہے ہیں اور اردو میں ان کا ترجمہ کرنے کے لیے بول رہے ہیں۔ اردو میں ترجمہ کرو۔ سب سے پہلا جملہ ہے خندیدہ بودی۔ خندیدہ بودی یہ خندیدن مصدر سے بنا ہے، جس کا معنی ہے ہنسنا۔ خندیدہ بودی تو ہنسا تھا، خندیدہ بودی تو ہنسا تھا۔ اس کے بعد ہے سپردہ شدہ بدم۔ سپردہ شدہ بدم کا معنی ہے میں سونپا گیا تھا۔ سپردہ یہ سپردن مصدر سے بنا ہے، جس کا معنی ہے سونپنا۔ سپردہ شدہ بدم میں سونپا گیا تھا۔ اس کے بعد ہے نفہمیدہ اندھ، یہ فہمیدن مصدر سے بنا ہے، جس کا معنی ہے سمجھنا۔ نفہمیدہ اندھ وہ نہیں سمجھے تھے، نفہمیدہ اندھ وہ نہیں سمجھے تھے۔ اس کے بعد ہے پرسیدہ شدہ بدید۔ پرسیدہ یہ پرسیدن مصدر سے بنا ہے، جس کا معنی ہے پوچھنا، سوال کرنا۔ پرسیدہ شدہ بدید تم پوچھے گئے تھے، پرسیدہ شدہ بدید تم پوچھے گئے تھے۔ اس کے بعد ہے درخشیدہ-ای، درخشیدن مصدر ہوتا ہے چمکنا، درخشیدہ-ای تو چمکا، تو چمکا ہے، درخشیدہ-ای تو چمکا ہے۔ اس کے بعد ہے اندوختہ بدم۔ اندوختن مصدر جمع کرنا، اندوختہ بدم میں نے جمع کیا تھا، اندوختہ بدم میں نے جمع کیا تھا۔ اس کے بعد ہے فہمیدہ شد یعنی وہ سمجھا گیا، فہمیدہ شد وہ سمجھا گیا۔ سپردہ شدہ بدید، سپردیدن مصدر ہے سونپنا، سپردہ شدہ بدید تم سونپے گئے تھے، سپردہ شدہ بدید
تم سونپے گئے تھے۔ اس کا ارتھ ہے درخشیدہ اندھ، درخشیدہ مصدر ہے چمکنا، درخشیدہ اندھ تم چمکے ہیں، تم چمکے ہو، درخشیدہ اندھ ہے وہ چمکے ہیں، اندھ یعنی وہ، درخشیدہ اندھ وہ چمکے ہیں۔ اس کے بعد ہے نخندیدہ بودیم، خندیدن مصدر ہے ہنسنا، نخندیدہ بودیم ہم نہیں ہنسے تھے، نخندیدہ بودیم ہم نہیں ہنسے تھے۔ اس کے بعد ہے اندوختہ بدم، اندوختن مصدر کا معنی ہے جمع کرنا، اندوختہ بدم میں نے جمع کیا تھا، اندوختہ بدم میں نے جمع کیا تھا۔ اس کے بعد ہے پرسیدہ شدہ بدی، پرسیدہ مصدر سوال کرنا، پرسیدہ شدہ بدی تو پوچھا گیا تھا، پرسیدہ شدہ بدی تو پوچھا گیا تھا۔ فارسی بناؤ، یہاں پہ چند اردو جملے دیے گئے ہیں، اردو فقرے استعمال کیے گئے ہیں، فارسی میں ان کا ترجمہ کرنا ہے۔ فارسی بناؤ، سب سے پہلے ہے میں نے پہچانا تھا، پہچاننے کی فارسی آتی ہے شناختن، میں نے پہچانا تھا، اس کی فارسی ہوگی شناختہ بدم، شناختہ بدم میں نے پہچانا تھا۔ وہ نہیں سمجھے تھے، سمجھنے کی عربی فارسی آتی ہے فہمیدن، وہ نہیں سمجھے تھے تو اس کی فارسی ہوگی نہ فہمیدہ، نہ فہمیدہ اندھ، وہ نہیں سمجھے تھے، وہ نہیں سمجھے تھے نہ فہمیدہ اندھ۔ ہم نے نہیں بھیجا تھا، بھیجنے کی فارسی آتی ہے فرستادن، ہم نے نہیں بھیجا تھا تو اس کی فارسی ہوگی نہ فرستادہ بودیم، ہم نے نہیں بھیجا تھا نہ فرستادہ بودیم۔ تم نے جمع کیا ہے، جمع کرنے کی عربی اندوختہ آتی ہے، تم نے جمع کیا ہے، اس کی فارسی ہوگی اندوختہ عید، تم نے جمع کیا ہے، اندوختہ عید۔ وہ چمکا، وہ چمکا اس کے فارسی ہوگی درخشید، درخشید مصدر سے ماضی مطلق کا صیغہ بنے گا درخشید، وہ چمکا۔ اس کے بعد ہے تو نہیں بھاگا، بھاگنے کی عربی گریختن آتی ہے، تو نہیں بھاگا، اس کی فارسی آئے گی نہ گریختہ، نہ گریختہ، نہ گریختہ آئے گی، تو نہیں بھاگا، نہ گریختہ، کیونکہ گریختن مصدر سے بنے گا، گریختن مصدر کا معنی ہوتا ہے بھاگنا، تو نہ گریخت بنے گا، نہ گریخت، تو نہیں بھاگا۔ اس کے بعد ہے تم نے سونپا تھا، سونپنے کی فارسی آتی ہے سپردن، تم نے سونپا تھا، اس کی فارسی ہوگی سپردہ بودید، سپردہ بودید تم نے سونپا تھا۔ انہوں نے تعریف کی تھی، تعریف کرنے کی فارسی آتی ہے ستودن، ستودن یعنی تعریف کرنا، انہوں نے تعریف کی تھی، اس کی فارسی ہوگی ستودہ بدند، ستودہ بدند انہوں نے تعریف کی تھی۔ میں نے نہیں پسند کیا، پسند کرنے کی عربی پسندیدہ آتی ہے، میں نے نہیں پسند کیا، اس کی فارسی ہوگی ناپسندیدم، میں نے نہیں پسند کیا، ناپسندیدم۔ اس کے بعد ہے تو نے نوازا ہے، نوازنے کی عربی نواختن آتی ہے، تو نے نوازا ہے، اس کی فارسی ہوگی نواختہ شدی، تو نے نوازا ہے، نواختہ شدی۔ ہم نے لکھا ہے، لکھنے کی فارسی آتی ہے نوشتن، تو ہم نے لکھا تھا، اس کی فارسی ہوگی نوشتہ، نوشتہ بدیم، ہم نے لکھا تھا، ہم نے لکھا تھا نوشتہ بدیم، نوشتہ بدیم ہم نے لکھا تھا۔ وہ نہیں دیا گیا، دے جانے کی عربی، دینے کی عربی آتی ہے دادن، وہ نہیں دیا گیا، اس کی فارسی ہوگی نہ دادا شد، نہ دادا شد، وہ نہیں دیا گیا، نہ دادا شد، وہ نہیں دیا گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ و رسولہ اعلم۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو یا کوئی سوال کرنا ہو تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو جواب مل جائے گا۔ ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو ضرور سبسکرائب کریں، اگر کہیں خطا کرتا پائیں تو ضرور اصلاح کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔